نام قال کیف احللت، آپ نے کیا نیت کی ہے احرام کی؟ قلت لبیک باحلال کا احلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تلبیے کہے ہیں جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام، جو احلال حضور کا ہے میرا بھی یہی ہے، میں نے یہ نیت کی ہے۔ قال طف بالبیت وبالصفا والمروہ، آپ نے فرمایا طواف کر بیت اللہ شریف کا اور صفا مروے کا، پھر تو احرام سے کھل جا۔ فطفت بالبیت، حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں میں نے طواف کیا بیت اللہ کا، صفا مروہ کی۔ واتیت امرأة من قیس، میں آیا ایک خاتون کے پاس جو قیس قبیلے سے تعلق رکھنے والی تھی، یہ حضرت کی محرمہ تھی، یعنی اجنبی عورتوں کو وار 18 ہے کو نہ محرم تھی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی۔ فلت رأسی، اس نے میرے سر کو کھولا، میرے سر کی کنگھی کی۔ فرما به قال حدثنا ابراہیم بن منذر قال اخبرنا انس بن ایاز قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ نافع عن ابن عمر اخبره ان حفصة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته، بے شک بتلایا حفصہ بن زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر ازواجہ ان یحللن عام حجۃ الوداع، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ وہ احرام کھول لیں عام حجۃ الوداع کے موقع پر۔ قال حفصہ، فرما یمنعک، فرمایا تجھے کیا چیز روکتی ہے؟ قال لبت رأسی، آپ نے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کیوں نہیں کھولتے؟ قال لبت رأسی، میں نے اپنے سر پر گوند وغیرہ ملی ہے، وقلت ہدی، اور میں اپنے ساتھ ہدیے کو لایا ہوں، فلست احل حتی انہر ہدی، میں نہیں احرام کھولوں گا یہاں تک کہ میں اپنے ہدیے کے جانور کو نہر کروں، کیونکہ میں احرام میں ہوں اور میں نے اسی طرح ہدیے کا جانور بھی ساتھ لایا ہوا ہے، اس لیے میں نہیں کھول رہا۔ باقی اور صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ ان کے ساتھ جانور ہدیے کا نہیں تھا۔ بہ قال حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب عن الزہری وقال محمد بن یوسف حدثنا الاوزاعی قال اخبرنی ابن شہاب عن سلیمان بن یسار عن ابن عباس ان امرأة من خثعم، ایک خثعم قبیلے کی خاتون نے مسئلہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ حضرت فضل بن عیاض بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈبل سوار تھے۔ فقالت یا رسول اللہ، بس کہنے لگی اللہ کے رسول، ان فریضۃ اللہ علی عبادہ ادرکت ابی شیخا کبیرا، او بے شک اللہ کا فریضہ جو خدا کے بندوں پر ہوا تھا بے شک آیا میرے ابا پر اس حال میں کہ وہ بوڑھے ہیں، لا یستطیع ان یستویل الراحلہ، وہ نہیں طاقت رکھتے کہ بیٹھ سکیں سواری پر۔ فہل یکزی ان احج عنہ، کیا یہ کفایت کرے گا کہ میں ان کی طرف سے حج بدل کر لوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو ان کی طرف سے حج بدل کر سکتی ہے، یعنی کسی نے اگر حج نہ بھی کیا ہو کسی کی طرف سے حج بدل کرے تو حج بدل کر سکتا ہے۔ ابا فیضان راشدہ کو ملے تو حج بدل وارو تو بسم اللہ کا جائیں۔ ہاں باقی افضل یہ ہے کہ اس آدمی سے حج بدل کرایا جائے جس کا پہلے حج بدل ہوا ہو، چونکہ احکامات کی اس کی پوری خبر ہوگی، افضل یہی ہے۔ باقی کسی کو اگر حج بدل کے طور پر بھیجا جائے جو کسی نے نہ کیا ہو تب بھی جائز ہے۔ حجے کو مولوی اساں پارو پڑھل تو حجے نہ کم از کم۔ حدثنی محمد قال حدثنا سریح بن نعمان قال حدثنا فلیح عن نافع عن ابن عمر اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح وهو مردف اسامہ بن القصواء۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نرالا انداز اختیار فرمایا ہے۔ فتح کا باب اس کا حجۃ الوداع کا ذکر فرما رہے ہیں، جو حدیث ہے اس حدیث کا حجۃ الوداع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے کچھ اس طرح کے نوادرات ہوتے ہیں، اس طرح کی کچھ تلمیحات اشارات ہوتے ہیں، وہ اسی میں سے یہی ثابت فرمانا چاہتے ہیں کہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت اللہ شریف میں حجۃ الوداع کے موقع پر داخل ہونا نہ ہونا یہ روایات کے لحاظ سے مختلف ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی فتح مکے کے دخول پر قیاس کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کے اندر حجۃ الوداع کے موقع کو بھی داخل کو بھی ثابت فرما رہے ہیں۔ جب اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض جہاد کے لیے تشریف لائے تھے، بیت اللہ کے اندر آپ داخل ہوئے تو یقینی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خصوصی طور پر آئی حج پر رہے ہیں اور فرمائی حجۃ الوداع رہے ہیں تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے۔ یہ ثابت بالاولویت اس کو کہتے ہیں کہ بطریق اولا جو ہے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے، اسی کو ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا القصوى ومعه بلال وعثمان بن طلحہ واتانا عند البيت، یہاں تک کہ بیت اللہ کے قریب جو ہے اپنی اونٹنی مبارک کو بٹھایا۔ ثم قال لعثمان ائتنا بالمفتاح، لائیے ہمارے پاس چابی، فجاءوا بالمفتاح ففتح له الباب فدخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم واسامہ وبلال وعثمان ثم غلقوا عليهم الابواب، چونکہ ہجوم ہو گیا تھا نا، ہجوم کی وجہ سے دروازے کو بند کر دیا۔ فمكث بنهارا طويلا، حضور کافی عرصہ دن کا وہاں رہے۔ ثم خرج، پھر نکلے، فابتدر الناس الدخول، پھر دوڑ پڑے لوگ داخل ہونے کے لیے۔ فسبقتهم، میں نے ان سے پہل کر گیا
گیا فوجدت بلالا میں نے پایا حضرت بلال کو قائم من وراء الباب کھڑے ہونے والے تھے دربار کے ورے فقلت له این صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں نماز پڑھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال صلی بین زینک العمودین المقدمین حضرت بلال نے بتلایا کہ ان دو ستونوں کے درمیان جو آگے آگے ہیں ان پر آپ نے نماز پڑھی وکان البیت علی ستۃ اعمدۃ اس وقت جو بیت اللہ شریف تھا وہ 6 ستونوں پر تھا سترین 2 قطاریں تھیں صلی بین العمودین من الستر المقدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی اس 2 ستونوں کے درمیان جو پہلی والی صف میں تھے وجعل باب البیت خلف ظہرہ وہ بیت اللہ کے دروازے کو اپنے پیٹھ پیچھے فرمایا تھا واستقبل بوجهه الذي يستقبلك او متوجہ ہوئے تھے چہرے کے بل وہ سامنے کی طرف حين تلج البیت جیسے بیت اللہ کو آدمی کوئی داخل ہو وبینہ وبین الجدار دیوار کے سامنے قال ونسیت ان اساله كم صلى حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے میں بھول گیا حضرت بلال سے پوچھنا کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی اس جگہ پر الذي صلى فيه مرمرۃ حمراء جہاں سبز جو ہے پتھر لگا ہوا ہے نشانی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے مقام پر نماز پڑھی تھی یہ بیت اللہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اندر داخل ہونا اور نماز پڑھنا اور یہی امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی غرض کے ساتھ اسی روایت کو یہاں ذکر فرمایا بھی کل جناب الیمان کل اخبرنا باقی اب جو بیت اللہ کے 6 ستون اب ہیں یا نہیں ہیں اب بھی کہتے ہیں کہ دو قطاریں وہی بیت اللہ کے اندر وہی ہیں پہلے والی جیسے پہلے تھیں چونکہ درمیان میں اسی طرح بیت اللہ شریف پر ایسے واقعات آئے جس واقعات کی وجہ سے وہ بیت اللہ کو منہدم کیا گیا تھا لیکن بعد میں اسی بنیادوں پر جو بیت اللہ کو قائم کیا گیا فرمان زہری ان قال حدثني عروہ بن زبیر ان ابو سلمہ بن عبد الرحمن ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتهما ان صفیہ بنت حیی زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضت فی حجت الوداع اما عائشہ بھی ہوئی بی بی حفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہوئی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم احابستنا کیا تو ہمیں روکنے والی ہے احابستنا ہی کیا یہ ہمیں روکنے والی ہے فقلت انہا قد افاظت ما فرماتی ہیں کہ بے شک اس نے تو حج طواف افاظہ کر لیا ہے اللہ کے رسول طاف بالبیت اس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلتنفر اسے چاہیے کہ بھل اب چلے چونکہ اس نے طواف افاظہ کا کر لیا ہے اور وہی فرض ہے باقی طواف وداعی وہ چونکہ ہمارے نزدیک بہرحال واجب ہے اگر خاتون کو کوئی مجبوری طبعی ہو جائے تو مجبوری طبعی کی وجہ سے اسی طواف کو چھوڑ سکتی ہے لہذا اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے فرما به قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهيب قال حدثنا عمرو بن محمد ان اباه حدثه عن ابن عمر قال كنا نتحدث بحجۃ الوداع ہم بحث کیا کرتے تھے حجۃ الوداع کے بارے میں اسے کہ کیا ہے حجۃ الوداع کا مطلب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پانے والے ہیں عملی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم